آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کلندر کی دھمال کیا تھی؟ دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں۔ کلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا، کلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا کبھی بایاں قدم اٹھاتا، لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی۔ کلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے، فرمایا تمہیں خبر کیا ہے میں جس کی اولاد ہوں۔ بس یہ دھمال تھی کلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا، زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز۔ سہون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا کلندر کا مذہب نہیں۔ کبھی زندگی میں سہون جاؤ، سب سے پہلے جا کے کلندر کو پرسہ دو، اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا۔ دو جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے۔ نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا، اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی۔ تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی، تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی۔ اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے۔ 11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا۔ میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں۔ کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے، اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو۔ زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا، نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا۔ کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے۔ تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے۔ ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا۔ جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، 2 جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے۔ اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں، ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا۔ بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر۔ بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا، اس نے اعلان کیا یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے۔ بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا۔ دروازے کا پردہ اٹھ گیا، اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی، بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین۔ بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھ رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں، عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو؟ رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا۔ رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا، رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے۔ رو کے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ینقلب۔